محترم ناظرین، فرعون علیہ اللعنہ کا واقعہ یعنی فرعون کا واقعہ سماعت فرمائے مکمل۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، بعض تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کا مصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ ترجمہ، اور کہا فرعون نے لوگوں سے میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی اور آخرت میں بھی عذاب ہوں گا۔ اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا اور اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعویٰ خدا کیا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا سیر و سیاحت کو نکلا تو ایک شہر کا نام ہے کہ سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور ایام فل کے دن تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ کھیت والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں سے خربوزے بازار سے لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا تم یہی رہو، میں نے یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں نے ہم تو ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کو جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، پھر خربوزہ کسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک نے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں، اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا۔ پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی، میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے میں بھی عاجز ہوں، ہمیں کوئی کام اسی شہر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافقت گزار کے ہو تو غلام اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا داروغی مقبرہ اسی کو چاہتا ہوں، بے اجازت میری کوئی وہاں سے مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان یعنی قبرستان داروغہ دے دی۔ تب وہ دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا، اور قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑی ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سارے روپیے جمع ہو گئے۔ پھر اس روپیے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کے داروغہ لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت میں بھی دیتا، اور اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اسی وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کر سکے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے ساتھ خزانہ سے مفت فرمائش پوری کی جائے، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا کچھ خرچ دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع، اچھا میں اجازت دیتا ہوں اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر سے معاف کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ سرکاری عالی خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کر۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟
وہ سب بولے اتنا ہوتا ہے۔ بس فرعون نے روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ میں بادشاہ کے سرکار میں داخل کر دیا اور مزید 200 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم سے سرکاری عالی میں عرض کی سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب اللہ کا شکر بجا لائے۔ بس 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی۔ پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی۔ چوتھے روز تمام شہر کے لوگ قاضی، مفتی، عالم، فاضل، عمرا وغیرہ یا چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی ملک کا سردار بنانا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی، 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خبر خیر خائی کو دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مرد کو تخت پر لے جا کر بیٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان نے بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ہم اسے ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور مجھ کو یہی معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ اس مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء فضلہ جتنے ہیں ہمارے بادشاہت میں درس و تدریس نہ دینے پائے اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دے۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے، اسی آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ یہ حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے کو ملک میں مصر تعلیم و تدریسی کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھے پائے اور نہ دوسرے کو سکھا پائے اور نہ درس و تدریس چلے، ورنہ ہم سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کے حکم سن کر اس کے قتل کرانے کے خوف سے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنی حقیقی اللہ کو بالکل ہی بھول گئے اور مثل چوپائے و ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے بتوں کو سجدہ کیا کرے۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان سے یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا، فقال انا ربکم الاعلی۔ بس لوگوں کو جمع کیا، ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی ہوں تمہارا رب، تمہارا سب سے بڑا اور میں بلند ہوں۔ اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسی قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا رہا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کو خدا نہیں مانتی تھی اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور وہ بعوض فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیق کرتا اور جن کاموں کو ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا ڈالنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا، گوبر پھینکنا، یہ سب چیزیں ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو بنی اسرائیلی قوم سے محنت شہر اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض بنی اسرائیل قوم کی عزت وقار نہیں کرتا، مگر صرف ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی تھی اور ان کے خصائل بھی شرع آفاق تھے۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون ان کو پرسندہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھتا تھا۔